السلام علیکم، میرا نام ہے علینا عباس۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں ایلیٹ۔ جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے اوڈیسی کے بارے میں دیکھا تھا، تو آج ہم ایلیٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھتے ہیں۔ ایلیٹ ٹروائے کی جنگ کی کہانی ہے۔ زمین پر انسان برسرے پیکار تھا، اوپر آسمانوں پر ان کے دیوتا تماشائی تھے۔ یونانیوں کے عظیم دیوتا زیوس کے بیٹے بیٹیاں اپنے اپنے چہیتے انسانوں کی مدد کے لیے ایک دوسرے سے الجھے ہوئے تھے۔ ہومر نے اس داستان کا آغاز ٹرائے شہر کے گیٹ سے کیا۔ چھوٹے چھوٹے فلیش بیک سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کیا ہو چکا ہے۔ ٹرائے کے بادشاہ پرائم کے غیر ذمہ دار بیٹے پیرس نے کس طرح یونانی بادشاہ میلنس کی بیوی ہیلن کو اغوا کیا، اور کس طرح میلنس اپنے بھائی آگاممنان کی سربراہی میں اکیلیس کے ساتھ ٹرائے کی مہم پر نکلا۔ کس طرح پیرس کے بھائی ہیکٹر نے اپنے دوست انیس کے ساتھ مل کر شہر کا دفاع کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ داستان کا ایک ضمنی پلاٹ بھی چلتا ہے کہ کس طرح یونانیوں نے ٹرائے آتے ہوئے ایک جزیرے میں لوٹ مار کی، اور کس طرح ایک یرغمالی دوشیزہ ایک بیچاری کی بیٹی تھی پر اکیلیس اور آگاممنان میں جھگڑا ہوا۔ یہ جھگڑا یہاں تک بڑھا کہ اکیلیس نے اس فوجی مہم میں شامل ہونے سے انکار کر دیا اور اپنے فوجوں کو واپس لے جانے کا اعلان کر دیا۔ دونوں میں مصالحت کیسے ہوئی، کس طرح اکیلیس نے ٹرائے کے خلاف شجاعت کے جوہر دکھائے، یونانیوں کو کیسے فتح نصیب ہوئی، یہ سب کچھ اس کتاب کا پلاٹ ہے۔ یہ سارا کچھ ہومر نے کیسے بیان کیا، اور ہومر کا اپنا انداز ہے جو آج تک شاید کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہوا۔ اس کے انداز میں لوہے اور فولاد کی تلواروں کی کھنک بھی ہے، فاتح کی داڑھ بھی اور محکوم کا تعصف بھی ہے، زخمی اجسام کی سسکیاں بھی ہیں، نیزوں کے لگائے ہوئے زخموں کی کسک بھی۔ ہومر نے انسان کو میدان کارگزار میں مصروف عمل دکھایا ہے، ان کی تصویر کشی کی ہے کہ انسانوں کی مختلف کیفیات کی تصویریں بنائی ہیں۔ غصہ، بزدلی، دہشت، عجز، فتح، شکست، یہ سب کے سب رنگ ان تصویروں میں ملتے ہیں۔ کہیں ناکام پیرس ہے، کہیں دہشت اور غصے سے بھرا ایلکیز ہے، کہیں کہنا سال پر ایام عاجز اور عاجزی سے اپنے بیٹے ہیکٹر کی لاش مغرور انہوں نے ایک ہیکٹر کی جو لاش تھی وہ مغرور ایکلیس سے مانگتا نظر آتا ہے۔ کہیں ہیکٹر نظر آتا ہے جو شکست خورد ہے، مگر بہادری اور وقار پھر بھی قائم ہے۔ اپنی اس داستان میں ہومر نسوانی کرداروں کو نہیں بھولا۔ ہیلن جو تمام شاعروں اور مصوروں کے لیے تحریک کا باعث بنی، ناقابل یقین حد تک خوبصورت ہے۔ انور ماں کی وفا شار بیوی کی مکمل تصویر ہے، یعنی کہ ایک وفا والی بیگم ہے نا۔ اپنی خاندان ہیکٹر سے اس کا مکالمہ ناقابل فراموش ہے، جس میں وہ اسے اکیلیس کے ساتھ جنگ نہ کرنے کی تلقین کرتا ہے، اور حکابہ ایک باوقار ماں ہے جس کے کئی بیٹے جنگ ٹروائے میں کام آ چکے ہیں۔ ہومر نے ان تمام کرداروں کو نسوانی وقار اور جلال بخشا ہے جو کم از کم ان دیوتاؤں میں بالکل موجود نہیں جن کے ہاتھوں میں یہ کردار کٹ پتلیاں بنے ہوئے تھے۔ ٹرائے کی کہانی ایک بے حد طویل قصہ ہے۔ برڈز نے کچھ ٹکڑوں کو آپس میں جوڑ کر ایک مربوط کہانی کی شکل دے لی تاکہ تقریبات میں گانے کے لیے ایک طویل نظم یا ایپکس بن جائے۔ ہومر کی ایلیٹ اور اوڈیسی انہی قصوں پر مبنی دو طویل نظمیں ہیں۔ پہلی نظم یعنی ایلیٹ کا موضوع جو ہے وہ ٹرائے کے دروازے پر ہیلن کی بازیابی کے لیے لڑی جانے والی جنگ اور فتح کے واقعات ہیں۔ دوسری نظم یعنی اوڈیسی جنگ کے بعد وقوع پذیر ہونے والے واقعات ہیں۔ ایلیٹ کا سوشل پس منظر، واقعات کا تانا بانا، میدان کارزار کی تفاصیل، دست بدست لڑائی کی تصویر کشی، ہومر نے سب کچھ اپنے روایتی ورثے سے لیا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی نظم سننے والے ان تمام چیزوں سے اچھی طرح آشنا ہیں۔ اسے پتہ تھا کہ سب کو معلوم ہے کہ آگاممنان اور اکیلیس کے ساتھ یہ فوج، یعنی کہ ایک تو آگاممنان ہو گیا، دوسرا اکیلیس، یہ دونوں کے ساتھ یہ جو فوجی ٹرائے پر کیوں حملہ آور ہوئے۔ ہیلن کون ہے؟ پیرس نے کیا جرم کیا؟ ہومر نے پرانے روایتی ماحول میں رہ کر اسے ایک خوبصورت داستان بنا دیا ہے، پرانے واقعات میں نئے کردار پرو کر ایک عظیم الشان نظم بنا دی ہے، ڈرامائی دلچسپیوں کو نئی تشبیہوں اور اشاروں کے ہار میں پرو کر اسلوب کا ایک تر و تازہ ہار پرو دیا جو ہزاروں سال کے بعد بھی اسی طرح مہک رہا ہے۔ انسانی فتوحات اور شکست کا ایسا نقشہ بنایا کہ آنکھ روکتی بھی ہے اور ہونٹ مسکراتے بھی ہیں۔ اس کے تخیل، فکر اور انسانی نفسیات کے گہرے مطالعے نے اس کی نظموں کو شاہکار بنا دیا۔ اس کی نظموں میں انسانی کردار ایسی کربناک صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں کہ سننے والا بار بار جذباتی تحریر کے عمل سے گزرتا ہے۔ بعد میں آنے والے المیہ نگاروں نے شاید اس کے لیے ہومر کو پہلا المیہ نگار قرار دیا ہے۔ اندھے شاہ ہومر کے بارے میں نقاد بالکل خاموش ہیں، اور تاریخی حوالوں سے بھی اس کی زندگی پر کچھ زیادہ روشنی نہیں پڑی۔
7 مختلف شہروں کو اس عظیم شاعر کی جائے پیدائش بتلایا جاتا ہے، بلکہ کچھ نقادوں کا تو یہاں تک خیال ہے کہ شاید یہ دونوں عظیم ایپکس بہت سے شاعروں کی تخلیق ہے، لیکن مستند نقاد اسے ہومر کی ہی تخلیق قرار دیتے ہیں، کیونکہ پرانے رسم و رواج، قدیم ثقافتی مواد کے استعمال سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فرد واحد کی کوشش ہے۔ ایلیٹ کے پلان سے معلوم ہوتا ہے کہ یونانیوں نے، جسے ٹروائے کہا جاتا ہے، جو ایشیا کوچک میں واقع تھا، کا طویل محاصرہ کیا۔ وجہ یہ تھی کہ ٹروائے کے ایک شہزادے پیرس نے خوبصورت ہیلن کو اس کے گھر سے اغوا کیا، جو دیوتا زیوس اور زمین کی عورت لیڈا کی بیٹی اور اسپارٹا کے بادشاہ مینس، جو اگاممنان کا بھائی تھا، کی بیوی تھی۔ اگاممنان آرگوس کا بادشاہ تھا۔ ہیلن کی شادی سے پہلے یونانی شہزادوں نے عہد کیا تھا کہ ہیلن کی شادی کے بعد اس پر، اس کے خاندان پر کوئی آفت ٹوٹی تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ اس حلف برداری کے تحت تمام شہزادے اگاممنان کی سربراہی میں ٹروائے پر حملے آور ہوئے۔ آرکیولوجیکل ثبوت کی بنیاد پر ٹروائے کے محاصرے کی ایک تاریخی اہمیت بنتی ہے، اور یہ لڑائی 1291 میں لڑی گئی تھی۔ اس شہر کے جلنے کے آثار ملتے ہیں۔ شہر ٹروائے کی تباہی پر یونانیوں نے بے حد خوشی منائی۔ شاعروں نے یونانوں کی عظمت کے بہت گیت گائے۔ چنانچہ 700 قبل مسیح میں ایک عظیم شاعر ہومر نے اپنے اپنے اسلوب، مشاہدے اور قدیم ثقافت کی بھرپور یادداشت کے زور پر امر بنا دیا۔ ہومر کا ناقابل یقین لہجہ، تخیل کی رفت، قادر کلامی، زبان پر مکمل عبور اور انسانی نفسیات کے طریق گوشوں کے بارے میں مکمل آگاہی نے اسے ایک عظیم کارنامہ بنا دیا۔ ہومر نے ایلیڈ کی کہانی کو 24 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، اور یہ حصے مل کر ایلیڈ کا مربوط پلاٹ پیش کرتے ہیں۔